کیا شان ہے ان کی یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام شان علم و علماء میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں مختلف حوالوں سے نگران پاکستان انتظامی کابینہ رکن شورا حاجی محمد شاہد عطاری حفظہ اللہ الباری، ان سے کچھ مدنی پھول علم و علماء کے تعلق سے سننے کی سعادت ہم حاصل کرتے ہیں۔ آئیے پروگرام کی ابتدا میں درود پاک پڑھنے والوں پر سرکار علی وقار مکہ مدینہ کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عنایات کریمانہ کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ درود پاک کے فضائل پر مشتمل بڑی ہی پیاری کتاب سعادت الدارین، علامہ نبہانی علیہ الرحمن نے تحریر فرمائی۔ عربی زبان کی کتاب ہے اور اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو بعض شخصیات سے خواہ مخواہ بغض ہو جاتا ہے یا خواہ مخواہ نفرت کی صورت ہو جاتی ہے۔ علامہ نبہانی کے خلاف کسی نے بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے ایک رسالہ لکھا۔ یہ رسالہ مختلف جگہوں پر تقسیم کیا گیا۔ کرتے کراتے اور چلتے چلاتے یہ رسالہ ایک ایسے صاحب کے گھر پہنچا کہ جن کو صاحب حضوری کہا جا سکتا ہے۔ اکثر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ان کے حصے میں آتا، سرکار کی شفقتیں تھیں، محبتیں تھیں، عنایتیں تھیں۔ فرماتے ہیں جس دن یہ رسالہ میرے گھر میں آیا اس کے بعد میرے آقا نے پھر کرم نہیں فرمایا۔ کافی وقت گزر گیا، زیارت نہیں ہوئی۔ کافی وقت کے بعد ایک مرتبہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا اور خدمت اقدس میں 10 بستہ عرض کی، آقا آپ نے غلام کو اپنی عنایتوں سے محروم کیوں فرما دیا؟ تو نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیف ترانی وعندک ھذا الکتاب الذی یطعن فیہ صاحب علی حبیبنا النبہانی، تیرے گھر میں وہ رسالہ رکھا ہو جس میں میرے پیارے نبہانی کے بارے میں باتیں لکھی گئی ہوں اور میں تجھے آ کر اپنا دیدار کراتا رہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر میرا دیدار کرنا چاہتے ہو تو اس رسالے کو اپنے گھر سے باہر نکالو۔ کہتے میں نے اس رسالے کو گھر کے صحن میں رکھا، نظر آتش کر دیا۔ وہ رسالہ جلانے کی دیر تھی۔ میرے آقا جس انداز میں پہلے اپنی محبتوں سے نوازا کرتے تھے اور دیدار کے سلسلے تھے، وہی سلسلے دوبارہ بحال ہو گئے۔ درود پاک پڑھنے والا، درود پاک کے فضائل جمع کرنے والا، درود پاک پڑھنے کی تحریک عام کرنے والا، یہ محبوب بارگاہ ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آئیے مل کر پیار و محبت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا نام ہی شان علم و علماء ہے، تو ابتدا میں صرف ایک فضیلت علم دین کی آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ارشاد فرمایا گیا، تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، رات کو ایک لمحہ علم دین حاصل کرنا
یہ ساری رات کی شب بیداری سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عبادت بہت بڑا مرتبہ دلاتی ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ کا قرب دلاتی ہے، لیکن علم دین حاصل کرنا اور علم دین میں اپنے اوقات کو صرف کرنا یہ اس سے بھی کہیں زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی دولت نصیب فرمائے۔ آمین۔ آئیے نگران پاکستان کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج سب سے پہلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے، ایک عالم ایک عظیم شخصیت۔ تو نگران پاکستان سے پوچھتے ہیں کہ آج اس سیگمنٹ میں کس عظیم شخصیت کا تعارف ہوگا اور ان کے حوالے سے مزید کیا کیا مدنی پھول عطا فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تابعی بزرگ ہیں اور بہت بڑے بڑے نام ہیں ان کے استادوں کے۔ ماشاءاللہ۔ استاد سے شاگرد کی عظمت کا پتہ چلتا ہے نا بھائی، اور شاگرد کی شان و شوکت سے بھی استاد کی شان و عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ مرحبا۔ آپ کا نام ہے جابر، حضرت سیدنا جابر، والد کا نام زید ہے رحمۃ اللہ علیہ، کنیت ہے آپ کی شاہ سا، پہلے شین ہے پھر سا ہے، اردو میں سے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور میں ملک عمان میں آپ کی ولادت ہوئی، پھر بصرہ میں آپ نے اسٹے کیا، اقامت اختیار کی۔ تابعی بزرگ ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جو کہ فاروق اعظم کے شہزادے اور بہت زبردست عاشق رسول ہیں، اتباع سنت میں ان کے کتنے واقعات ہیں، صحابی ابن صحابی۔ صحابی ابن صحابی، سبحان اللہ۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ بھی صحابی ابن صحابی ہیں ماشاءاللہ۔ رضی اللہ تعالی عنہ، امام المفسرین بھی۔ امام مفسرین۔ یہ دونوں جو ہیں صحابہ، ان کے استاد بھی ہیں، اور ان کی زیارت کی برکت سے انہیں تابعی ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا، اور صحابہ کی بھی شاید زیارت کی ہو، تذکرہ ان کا ملتا ہے۔ یہ دونوں حضرات ان کے استاد ہیں۔ استاد کیسے ہیں تو شاگرد کیسا ہوگا؟ ہاں، لائق شاگرد، استاد کا ادب کرنے والا شاگرد، استاد سے تعلیم لینے والا شاگرد، استاد کا فرما بردار شاگرد، وہ اس کی شان نرالی ہوتی ہے۔ علمی مقام آپ کا کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ اللہ والوں کی باتیں جو حلیت الاولیاء و طبقات الاصفیاء کا ترجمہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے علماء نے کیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو فرماتے سنا گیا کہ بصرہ والے حضرت جابر بن زید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائیں تو یہ ان کے سامنے کتاب اللہ کا علم کھول کر رکھ دیں گے۔ ماشاءاللہ۔ یعنی تفسیر قرآن میں ان کا ایک مقام تھا، ان کا ایک درجہ تھا۔ حضرت سیدنا رباب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا مجھ سے سوال کرتے ہو، حالانکہ جابر بن زید تمہارے درمیان موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ یعنی ان کی شان و عظمت سے حبر الامہ امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما واقف بھی تھے اور لوگوں کو بتایا بھی کرتے تھے، ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن زید سے بڑھ کر فتوے کے بارے میں علم رکھنے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، بہت شان و عظمت اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت فرمائی۔ ان کے اوصاف بھی بیان کیے گئے کہ مشقت میں، تکلیف میں اللہ کی یاد سے انسیت حاصل کیا کرتے تھے۔ وہ انسان ہے، تکلیف تو آتی ہے، پریشانی تو آتی ہے، وہ جنت تو نہیں ہے، دنیا ہے بھائی۔ موسم کے معاملات ہوتے ہیں، طبیعت کے معاملات ہوتے ہیں، نیند کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی چڑھا دیتا ہے، کوئی ستا دیتا ہے، کوئی آرزویں پوری نہیں ہوتی، معاشرتی، معاشی، جسمانی معاملات رہتی ہیں۔ بہرحال یہ مشقت میں انسیت حاصل کرتے تھے اللہ کی یاد سے، اور اللہ کی یاد ہی دلوں کا چین فراہم کرتی ہے۔ آپ کا علم صاف شفاف چشمے کی طرح تھا، یہ کہا گیا، اور عبادت میں آپ کی مثال دی گئی ایک پلر کی، یعنی عبادت میں اتنے مضبوط تھے، ان کے علم تو ساتھ میں عمل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے، یہ بھی ان کا وصف تھا، اور مخلوق سے دور رہنے کی کوشش کرتے تھے۔
اللہ اکبر. ساری زندگی آپ نے سادگی میں گزاری، زہد کے ساتھ گزاری، تقوی کے ساتھ گزاری، اور فرماتے ہیں کہ رب سے میں نے 3 چیزوں کا سوال کیا، اس نے مجھے وہ عطا کی. ایماندار بیوی، نیکیوں بھری زندگی، کفایت کرنے والا رزق. کتنی جامع دعا ہے، سبحان اللہ. حضرت کو تقوی کی دولت اللہ نے عطا فرمائی تھی. ایک مرتبہ گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ گفتگو کرتے کرتے ایک باغ سے گزرے تو کتوں کو بھگانے کے لیے وہاں سے ایک شاخ وہ اٹھا لی، گھر لوٹتے وقت مسجد میں رکھ دی. مسجد میں موجود لوگوں سے کہا اس کا خیال رکھنا، یہ میں نے ایک قوم کے باغ سے گزرتے وقت اٹھا لی تھی. لوگوں نے کہا اس کی کیا ویلیو، اس کی کیا اہمیت ہے؟ فرمایا کہ اگر باغ سے گزرنے والا ہر شخص ایک ایک شاخ لے جاتا رہے تو باغ میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. صبح ہوئی تو اگلے دن آپ نے وہ وہاں واپس آپ نے رکھی. سبحان اللہ. اور آپ یعنی بہت زیادہ ان معاملات میں جس کا ہم خیال نہیں کرتے آپ احتیاط برتنے والے تھے. تو اللہ کرے کہ ہم بھی اس چیز کا خیال رکھیں. حالانکہ ایک بے قیمت سی چیز ہے، لیکن ان کے تقوی کا تقاضا یہ تھا، ان کے مقام و مرتبے کا یہ تقاضا تھا کہ اس میں بھی احتیاط کی جائے. حضرت جابر بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کھوٹا درہم آ جاتا، چاندی کے سکے کو درہم کہتے، تو اس کے ٹکڑے کر کے پھینک دیتے تاکہ اس کے ذریعے کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے. اب بالفرض فی زمانہ کسی کے بعد نقلی نوٹ آ گیا تو آگے چلا دو بھائی، نہیں، اس کو وہی یوں کر دیں، ختم کر دیں. بھی ہم تو دھوکے میں آئے، کسی کو دھوکہ کیوں دیں؟ خوف خدا والے تھے. اور آخری وقت میں آپ نے تمنا کی کہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. ساری زندگی جب علم و علماء میں گزاری تو آخری میں بھی عالم کا خیال ہی آیا. سبحان اللہ. اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف نظر اٹھائی اور خوف سے لرزنے لگے. کہا کہ بھائی خدا کی قسم یہ وہ گھڑی ہے جس میں آپ سے جدا ہو کر مجھے پتہ نہیں میں جنت کی طرف جاؤں گا یا جہنم کی طرف جاؤں گا. ساری زندگی علم و علماء میں گزارنے والے متقی شخص ہیں اور بڑا آپ کا مقام و مرتبہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جیسی شخصیت آپ کی تعریف کرتے ہیں، لوگوں کا رجوع کرواتے ہیں، مگر ان کے خوف خدا کا علم دیکھیں کہ آخری وقت میں بھی آپ پر وہ خوف طاری ہے. بہرحال اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا خوف عطا فرمائے. ان کے جو ارشادات ہیں اس میں سے کچھ عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ میں نے نیک اعمال میں غور کیا تو جانا کہ نماز روزے میں بدنی مشقتیں مالی نہیں، حج میں بدنی مالی دونوں مشقتیں. فرماتے ہیں میرا خیال ہے کہ حج تمام عبادات سے افضل ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اور ناظرین کو سب کو بار بار حج کی سعادت عطا فرمائے. حضرت سیدنا جابر بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ کہتے ہیں ہماری مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے. ایک دن پرانے جوتے پہنے تشریف لائے. فرمایا اگر میں نے اپنی 60 سالہ زندگی میں کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تو یہ جوتے مجھے گزشتہ زندگی سے زیادہ محبوب ہیں. وہ عاجزی انکساری کے انداز ہیں. آپ نے 93 ہجری کو دنیا سے پردہ فرمایا اور آپ کی وفات پر حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آج زمین کا علم دفن کر دیا گیا. یہ آپ کی پہچان علم دین تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش. ہمارے سیگمنٹ کا وقت اپنے اختتام کی طرف ہے. جو حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کروایا گیا، یوں تو اس میں بہت سارے مدنی پھول ہیں جن کو مزید بیان کیا جا سکتا ہے. 3 چیزوں کی طرف توجہ دلا کر ایک سوال شامل سلسلہ کریں گے اور پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. حضرت قتادہ کا حضرت جابر کے بارے میں ارشاد کہ آج زمین کا علم دفن کر دیا گیا، اور حضرت جابر کا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہنا کہ میں انتقال سے پہلے ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. یہ ہمارے اکابرین کی آپس میں محبت کی ایک بہت بڑی مثال ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کہا بھی جاتا ہے کہ معاصرت دلیل منافرت ہوتی ہے، جو ہم اثر ہوتے ہیں، ہم زمانہ ہوتے ہیں،
ان میں آپس میں بغض، حسد اور نفرت پایا جاتا ہے، لیکن ہمارے بڑوں کے انداز کس طرح کے ہیں؟ ایک دوسرے کی تعریف کرنا، ایک دوسرے کو اہمیت دینا، ایک دوسرے کی زیارت کی تمنا دل میں رکھنا۔ اللہ انہی کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ پھر دوسرا جو آپ نے ذکر فرمایا ان کی عبادت کا انداز، ہر حال میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ذکر سے انسیت حاصل کرنا۔ سبحان اللہ۔ یہاں سورہ مزمل کی آیت کریمہ وہ تلاوت کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام لو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو جاؤ۔ تو ہمارا رب بھی ہمیں یہی بات ارشاد فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اساتذہ اور طلبہ کے تعلق سے جو آپ نے ذکر فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ قرآن سیکھنا چاہتے ہو تو ان کے پاس جاؤ۔ کیا بات، جابر بن زید رضی اللہ عنہ کے کتنی پاس۔ بڑی بات ہے۔ حالانکہ تفسیر میں تو آپ کا نام ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا صدقہ آپ کو عنایت ہوا، بہت بڑے امام بنے، مگر اس کے باوجود یہ بھی ایک انکساری ہے نا، اپنے شاگرد کی طرف بھیج رہے۔ یہ حوصلہ افزائی بھی ہے، بلا شبہ۔ اعتماد بھی ہے۔ ہاں جی۔ اچھا، یہ طلبہ کرام اپنے اساتذہ کا اعتماد کیسے حاصل کریں کہ استاد بے دھڑک ہو کر کہہ سکے کہ سیکھنا چاہتے ہو تو اس کے پاس جاؤ؟ آپ کچھ اس میں فرمائیں۔ میرے ذہن میں اس تعلق سے جو چیز آ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ طالب علم اگر علم کی طرف توجہ کرے، عمل کی طرف توجہ کرے، اپنی اخلاقی کمزوریوں کو دور کرے اور دین کا درد اور جذبہ لے کر آگے بڑھے، تو یہ وہ صفات ہیں کہ جن کی وجہ سے اساتذہ کا اعتماد بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں عرض کی، وگرنہ کئی اور اوصاف ہوں گے اس طرح کے کہ جن کو اپنا کر اساتذہ کا اعتماد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور اساتذہ کا اعتماد یہ بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا کی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اور اس میں اساتذہ کرام کا، طلبہ کرام کو اہمیت دینا، ماشاء اللہ۔ اس میں ایک پہلو جو میری نظر میں آ رہا ہے وہ یہ کہ استاذ کو چاہیے کہ طالب علم میں، یعنی جو بھی ٹیچرز وغیرہ ہیں، اسٹوڈنٹ میں کیا کیا اوصاف اس طرح کے ہیں کہ جو نمایاں ہیں، ان اوصاف کے مطابق اس کی مزید تربیت کرے، اس کو آگے بڑھائے اور اصلاح معاشرہ میں بہترین کردار ادا کرنے کے لیے اسے میدان میں اتارے، ماشاء اللہ۔ لوگوں کا رجوع بھی اس کی طرف کروائے تاکہ اس کے علم سے دنیا والے فائدہ اٹھا سکیں۔ کیا بات، کیا بات۔ آئیے اپنے پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام غلام علی اطاری، میں درجہ خامسہ کا طالب علم تھا اور کچھ گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے مجھے فیضان مدینہ چھوڑنا پڑا۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ مجھے شوق ہے علم دین حاصل کرنے کا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں علم دین بھی حاصل کروں اور اپنے گھر کے معاملات جو ہیں وہ بھی سولو کر سکوں، تو مجھے اس کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے؟ جی ارشاد فرمائیے۔ ہمت کرنی چاہیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، بارگاہ رسالت میں استغاثہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، آپ اکیلے نہیں ہیں اللہ کے بندے، ایسے کثیر ہیں دعوت اسلامی کے اندر، جامعۃ المدینہ کے اندر، کہ جو غربت کے باوجود گھر والوں کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں، گھر والوں کے گزر بسر کا بھی بندوبست کر رہے ہیں، علم دین بھی حاصل کر رہے ہیں۔ آپ اکیلے تو نہیں، آپ کیوں چھوڑ بیٹھے؟ خامسہ کے بعد رہ کیا گیا بھائی، اکثر تو ہو چکا۔ تو طلبہ کرام، استاد صاحب کتنے ایسے ہیں موزنی کر رہے ہیں، اچھا امامتیں کر رہے ہیں، مدرسۃ المدینہ بالغان میں وہ اجیر ہیں، دیگر اور کام کاروبار کر کے اپنے علم کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے۔ اچھا، آج کی مثال، اکابرین کی کتنی مثالیں ہیں کہ انہوں نے مزدوریاں کی، دہاڑیاں لگائیں، علم دین چھوڑا نہیں۔ صحابہ کرام کی مثالیں آپ لے لیں، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر علم دین سیکھتے تھے۔ اچھا، صحابہ صفہ کی مثال لے لیں، فاقے کر رہے ہیں مگر علم دین کا شوق فاقوں کے باوجود ان کو ہلا نہیں سکا، وہاں سے فاقے برداشت ہیں، فاقوں کی بنا پر غش کھا کر گرتے ہیں نماز میں، لیکن دربار رسالت کو نہیں چھوڑتے اور علم دین کا حصول نہیں چھوڑتے، اور اللہ نے ان کو کتنی عزتیں دی۔ انہی اصحاب صفہ میں بڑے بڑے نام ہیں اور ملکوں کے گورنر بنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نمایاں ترین ہے اس کے اندر۔ تو بہرحال یہ آپ نے درست نہیں کیا، میں آپ کو مشورہ دوں گا،
آپ اپنی تعلیم کا سلسلہ کنٹینیو کریں. اللہ تعالیٰ طالب علم کے لیے تو خاص کرم فرماتا ہے, اس کے رزق کا انتظام فرماتا ہے. ویسے تو سارے اس کے بندے, ساری مخلوق کا رزق وہی عطا فرماتا ہے. تو آپ اس طرح نہ کریں, اور میں مشورہ دوں گا کہ آپ اپنی تعلیم کو جاری رکھیں ریگولر اسٹوڈنٹ کے طور پر. یہ پہلی بات ہے. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ آپ آن لائن کریں. آن لائن دوسری بات ہے, جو بالمشافہ یہ ہمارے اسلاف سے, صحابہ سے اب تک جو دین پہنچا ہے, یہ سینہ بسینہ بالمشافہ ہی آیا ہے نا. یہ میڈیا, یہ جتنے جو ذرائع ہیں ابھی جدید ترین, جو کل کی بات ہے. اور یہ اس میں وہ اکملیت نہیں ہے, اس کے اندر وہ بات نہیں ہے جو بالمشافہ کے اندر ہے. اس میں دو چیزیں تو مزید ہو گئی ہیں. ایک تو یہ کہ واپسی کی دعوت آپ کی زبانی ہو گئی, جی. اور دوسرا یہ کہ یہ واپسی کی دعوت مدنی چینل پر ہوئی. اب بقیہ کو بھی دعوت ہے نا بھائی, آپ بہت اچھا فرما رہے, سب کو دعوت ہے, ساری ہمت کریں. جتنے بھی چھوڑ کر جا چکے جی, تو وہ سارے کے سارے واپس آئیں انشاءاللہ. میں چھوڑ کے جامعہ نہیں جاتا, نہیں جاتا, یہ ہونا چاہیے. عزم حوصلہ کریں, ہمت کریں. دیکھیں مشکلات گزر جاتی ہیں, ان مع العسر یسرا. پہلے تکلیف ہے پھر راحت ہے, اور ایک تکلیف کے بعد دو راحت ہے. دنیا میں تکلیف, آخرت میں راحتیں ہیں, اور دنیا کے اندر بھی. اچھا یہ تو میں بات کر رہا ہوں نا بزرگوں کی, یا جنرل بات کر رہا ہوں. آپ کے جامعۃ المدینہ کے بڑے بڑے اساتذہ جن کا نام ہے, بلکہ دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائی جو نمایاں مفتیان کرام ہیں, آپ ان کے حالات زندگی پڑھ لیں بھائی, پرانی باتیں نہیں, تازہ ترین دیکھ لیں. ان کے دور طالب علمی کے انداز کیا تھے, تکلیفیں جھیلی. آج اللہ نے ان کو عزت دی ہوئی ہے, دنیاوی طور پر بھی یہ راحت کے اندر ہے. اللہ کا شکر ہے. بہرحال تھوڑا طویل جواب ہو گیا. اب اللہ چاہے گا تو کوئی پیغام آئے ان کا کہ میں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا ہے, بلکہ دیگر بھی پیغام دیں کہ ہم نے شروع کیا. تو اللہ چاہے گا تو آئندہ کسی سلسلے میں ہم ان کے بتا بھی دیں گے کہ انہوں نے ماشاءاللہ شروع کیا تھا. یہ واپسی کی دعوت صرف ان کے لیے نہیں ہے. آپ جتنے عاشقان رسول ہمارے طلبہ کرام ایسے ہیں کہ جو پہلے پڑھتے رہے لیکن اب جامعۃ المدینہ میں نہیں ہیں, آپ سارے کے سارے واپس آئیے. جامعۃ المدینہ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. جامعۃ المدینہ ہے یہ آپ کا اپنا. اور یہاں ایک مدنی پھول عرض کر کے ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. ہو سکتا ہے کہ گھر میں جو رزق کی صورت ہے یہ آپ کے علم دین حاصل کرنے کی برکت سے ہو. آپ علم دین چھوڑ کر چلے جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو مل رہا ہے اس سے بھی محرومی کی صورت ہو جائے. اللہ تعالیٰ علم دین کی برکتیں ہمارا مقدر فرمائے. آمین. آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارا دوسرا سیگمنٹ دعوت اسلامی کے شعبہ جات. دعوت اسلامی کے شعبہ جات کا تعارف, اس کا سلسلہ ہوگا. آج کس شعبے کا تعارف کروائیں گے؟ ہفتہ وار اجتماع. ماشاءاللہ, دعوت اسلامی کا سب سے پہلا مدنی کام. ماشاءاللہ آپ نے بھی یہ کہا, اولین مدنی کام ہے دعوت اسلامی کا. اس مدنی کام نے آغاز کیا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا, اور یہ شروع ہوا گلزار حبیب سولجر بازار کراچی سے. خطیب اعظم پاکستان حضرت مولانا شفیع اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وائز خوش بیان, بہت شیریں بیان تھے آپ ماشاءاللہ. اللہ ان کی تربت پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. آپ نے اس موقع پر جبکہ دعوت اسلامی کا امیر اہل سنت کا اتنا تعارف نہیں تھا, تو آپ نے دعوت دی امیر اہل سنت کو کہ آپ ہماری مسجد میں دعوت اسلامی کا اجتماع شروع کریں. یہ اولین مدنی کام ہوا, اور اب یہ باقاعدہ ایک شعبے کی صورت میں ہے. اور اس شعبے کا کام کیا ہے کہ جو عاشقان رسول شرکت کرنے والے ہیں ان سے مسلسل رابطے میں رہیں, اجتماعات کو ارینج کریں, اور تاکہ علم دین اور اس کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھے. اور الحمدللہ پاکستان میں لاک ڈاؤن سچویشن سے قبل 576 مقامات پر ویکلی اجتماع دعوت اسلامی کا ہوا. الحمدللہ 576. اس میں پاکستان کے ہر بڑے شہر میں اور کئی دیہاتوں وغیرہ میں بھی شاید جی الحمدللہ. اور بیرون ملک میں 756 اجتماعات ہیں. اور ان شہروں میں جن نمایاں ممالک کا میں نام بھی بتاتا ہوں, الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات جو ہیں وہ قطر میں بھی ہو رہے ہیں, ترکی میں بھی, ساؤتھ کوریا میں, جاپان میں, چائنا میں, تھائی لینڈ, انڈونیشیا, ملائیشیا, سری لنکا, بنگلہ دیش, انڈیا, اعلی حضرت کا ہند, نیپال, بیلجیم, آسٹریلیا, ہالینڈ, ڈنمارک, فرانس, جرمنی, گریس, یونان, اٹلی, سویڈن, اسپین, ناروے, یوکے, یوگینڈا, کینیا, نائجیریا, تنزانیہ, موزمبیک, موریشس,
زامبیا، زمبابوے، ملاوی، ساؤتھ افریقہ، لسوتو، سوڈان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، فجی، امریکہ، کینیڈا وغیرہ. الحمدللہ ان ممالک میں ویکلی اجتماعات ہوتے ہیں. اور دعوت اس اسلامی میں کی ایک تو یہ سارے ممالک کا نام ذکر نہیں کیا گیا ہوگا، اور بقیہ یہ بھی کہ کئی ممالک اس طرح کے ہیں کہ ایک ہی ملک میں کئی مقامات پر جس طرح پاکستان کا فگر بیان ہوا. ملک کا اس کا بتا رہا ہوں آپ کو. اور ایک ہی وقت میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات پاکستان کے اندر یہ ترکیب ہے کہ ایک ہی بیان مبلغین کو المدینۃ العلمیہ کے علماء تیار کر کے دیتے ہیں، تنظیمی ذمہ داران اس کو چیک کرتے ہیں اور وہ سینڈ کیا جاتا ہے. ایک ایپ اس کی ہے اسلامک اسپیچز، ماشاءاللہ. اس کے اندر کئی سال کے بیانات موجود ہیں، ہفتہ وار اجتماع کے، بڑی راتوں کے اجتماعات کے بیانات اس کے اندر موجود ہیں، اردو میں، سندھی میں، انگلش میں، ماشاءاللہ. ہندی میں، اللہ کی رحمت سے. اور پاکستان میں اردو اور سندھی زبان میں، یہ دو زبانوں میں ہمارے اجتماعات کا سلسلہ ہے. پشتو میں بھی ترکیب الحمدللہ ہم نے عرض کر دی ہے. جو ایسے علاقے جہاں پشتو بولی سمجھی جاتی تو پشتوں کے اندر ہی وہ بیان ہو، اور بیرون ملک میں ان کے مقامی لینگویجز میں بالخصوص انگلش، ہندی وغیرہ جو ہے ہمارے ہند کے اندر. الحمدللہ ہند میں کوئی 450 کے لگ بھگ اجتماعات ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے. اور اس شعبے کا جو آج کل ویسے اجتماعات وہ نہیں ہو رہے، مدنی چینل پر ہی ہو رہا ہے. اور ہم نے یہ عرض کیا اسلامی بھائیوں کے 10-12 اسلامی بھائی ایک ایک گھر میں جمع ہو کر اس طرح وہ اس کو دیکھیں. یہ معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ جو بیانات کے تعلق سے آپ نے ذکر فرمایا، تو میرے مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ غور فرمائیں، ایک ہی بیان دنیا کے کئی ایک ممالک میں، اور 6-7 زبانوں کا تو تذکرہ آپ نے فرمایا، یعنی ہر ہفتے ایک بیان اتنی زبانوں میں ٹرانسفر کرنا، جی اس یہ میں ایک پورا کام ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ پورا اس کا نا ڈپارٹمنٹ ہے، ٹرانسلیشن کا جو ڈپارٹمنٹ، اس کا بھی موقع آئے گا تو میں تعارف پیش کروں گا. یہ سمجھے بیرون ملک کے لیے بیان میں کچھ تبدیلی کی جاتی ہے. پاکستان میں ایک ہی بیان ہوتا ہے پورے پاکستان میں، وہاں کے حالات مختلف ہیں، وہاں کے معاملات مختلف ہیں، اس بنا پر ہاں اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اس طرح کی تراکیب ہوتی ہیں. شعبے کا جو کام کرنے کا انداز ہے وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اس شعبے کے اسلامی بھائی جو مدنی مشورے کرتے ہیں، سنتوں بھرے اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے. اسی دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹ کے تحت بڑی راتوں کے اجتماعات بھی ہیں، 12ویں شریف، 11ویں شریف، شب معراج، اور 11ویں شریف کا میں نے عرض کیا، شب قدر کا اجتماع ہے. اس طرح کے اجتماع، چھٹی شریف کو بھی اجتماع غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یوم پر اجتماع کی ترکیب ہوتی ہے. شعبے کے اہداف کیا ہیں؟ ہمارا اجتماع جو ہے یہ شرعی تنظیمی اصولوں کے مطابق ہوتا رہے. ذمہ داران کی تقرری کی جو ترکیب ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. پوری دنیا دعوت اسلامی پر ایک ذمہ دار، ایک رکن شورا ہیں. آج کل حاجی فضیل کی ذمہ داری ہے. پھر پاکستان سطح پر ذمہ داری ہے، پاکستان میں حاجی حافظ سید ناصر اتاری، ان کی ذمہ داری ہے. پھر ریجن سطح پر ذمہ دار ہیں، پھر اللہ آپ کا بھلا کرے زون میں ہیں، پھر کابینہ میں ہیں. اس کے بعد ہفتہ وار اجتماع کی مجلس سے 3 سے 5 رکن. پاکستان میں ہم نے یہ ترکیب فی الوقت رکھی ہوئی ہے مشورے کے ساتھ کہ پاکستان سطح پر اور ریجن سطح پر ہفتہ وار اجتماع اور مدنی مذاکرے کے ذمہ داران سیم ہیں. آگے جا کر پھر وہ 2 الگ الگ مجلسیں ہوتی ہیں. اچھا، 3 سے 5 رکنی مجلس سے اس کے بعد پھر ذیلی مجالس ہیں، مختلف مجالس. کسی نے پارکنگ کا انتظام سنبھالنا ہے، کسی نے صفائی ستھرائی کا انتظام سنبھالنا ہے، کسی نے عاشقان رسول کے چپل سنبھالنا ہے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، آزمائش نہ ہو. ادھر ادھر ہو جاتے ہیں پھر وہ تکلیف ہوتی ہے. پھر مائک کا نظام، پھر مبلغین ان کو اطلاع کرنا، تلاوت کون کریں گے، نعت کون پڑھیں گے، بیان، ذکر، دعا، صلاۃ السلام وغیرہ. اور رات کو جو اعتکاف ہوتا ہے، اس کو ہم اعتکاف کہتے ہیں، یہ مدنی انعامات والوں کے ذمہ ہوتے ہیں. پھر مدنی ہر حلقے لگتے جمعہ ہیں. رات کو مسجد کا اعتکاف. جی جی الحمدللہ. ابھی تو سارے وہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اللہ کرے گا جلد حالات ٹھیک ہوں گے تو پھر اس کی ترکیب پھر شروع ہو جائے گی. مدنی حلقے لگتے ہیں جس کے اندر دعا سکھائی جاتی ہے، سنت سکھائی جاتی ہے، اجتماعی فکر مدینہ ہوتا ہے. رات پھر اسلام بے کھانا کھاتے ہیں اور رات پھر مختلف جگہوں پر آرام کرتے ہیں. جو اجازت دیتے ہیں ان کو تہجد کے وقت اٹھایا جاتا ہے. پھر مناجات کا سلسلہ، فجر با جماعت، اس کے بعد پھر مدنی حلقے کی صورت، اشراق چاشت اور صلاۃ السلام پر اجتماع کا اختتام ہوتا ہے. اچھا، اب کسی کے ذہن میں آئے بھی آپ اتنے اجتماع کر رہے ہیں، کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے؟
جی ہاں، کیوں نہیں ہو رہا؟ اللہ کی رحمت سے میں کچھ آپ کو اس کی جھلکیاں بتاتا ہوں. الحمدللہ ہفتہ وار اجتماع جو دعوت اسلامی کا ایک کام ہے، 12 مدنی کاموں میں بھی ایک کام ہے یہ. کتنے عاشقان رسول کو گناہوں سے توبہ نصیب ہوئی، حیا کی دولت ملی، کسی کو جوئے سے جان چھڑانا نصیب ہوا، موسیقی کے شوقین نعت خوان بن گئے، حرام روزی کی طرف توجہ تھی، توبہ کر کے حلال روزی کی طرف آ گئے، پیر مرشد کی تلاش تھی کہ کامل پیر مل جائے. الحمدللہ اجتماع میں آئے تو کسی عاشق رسول سے ملاقات ہوئی، امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہو کر غوث اعظم کے وہ غلام بن گئے. ماں باپ کا بے ادب گستاخ تھے، الحمدللہ اجتماع کی برکت سے ماں باپ کے فرما بردار بنے. شرابی تھے، نشئی تھے، الحمدللہ اس سے ان کی جان چھٹی. عقیدے کے لحاظ سے کمزور تھے، بد مذہب تھے یا ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے، اس سے جان چھٹی. رشتہ داریاں ختم کرنے والے، صلہ رحمی کو تو جانتے ہی نہیں تھے. الحمدللہ احترام مسلم کا جذبہ ملا ان کو اجتماع میں آ کر، کیونکہ بیانات ہوتے ہیں مختلف ٹاپکس پر ہر ہفتے. جو گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، نماز کا پتہ ہی نہیں تھا، الحمدللہ نمازی بنے، عاشق قرآن بنے اور عشق رسول میں رونے کے وہ سعادت مندوں میں شامل ہوئے. جرائم کی دنیا میں پھنسے ہوئے تھے، سود و رشوت کا لین دین کرتے تھے، بھتہ خور تھے، وہ دوسروں کی پراپرٹیوں پر ناجائز قبضے کرتے تھے، مار پیٹ کا سلسلہ کرتے تھے. الحمدللہ خوف خدا نصیب ہوا اجتماع میں شرکت کی برکت سے، اور انہوں نے یہ سارے الٹے دھندے چھوڑے. الحمدللہ اجتماعی دعا جو ہوتی ہے اس میں بڑی رقت ہوتی ہے، اور اجتماعی دعا قبولیت کے قریب تر ہوتی ہے. اس کی برکت سے کتنوں کو جنہوں نے ڈاکٹروں نے کہا کہ لا علاج ہے، لا علاج کہنا نہیں چاہیے، برحال تو اس سے اللہ تعالیٰ نے شفائیں عطا فرمائیں. بے اولادوں کو اولادیں نصیب ہوئیں. الحمدللہ وہ کتنوں کے عقائد میں اعمال میں اصلاح ہوئی. ہفتہ وار اجتماع کے برکت سے مفتی دعوت اسلامی مدنی ماحول میں آئے تھے ماشاءاللہ. مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق، یہ مدنی ماحول میں اس ہفتہ وار اجتماع کی برکت یہ سے بھی صرف 2 نام آپ نے ذکر کیے، بہت وگرنہ کثیر. جی بہت سارے. بھئی میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوا، اس وقت ہفتہ وار اجتماع کا نظام نہیں تھا، لیکن وہ بھی ایک اجتماع تھا. میں فرسٹ ٹائم اس اجتماع میں آ کر مبلغ کے بیان اور دعا سے متاثر ہو کر دعوت اسلامی والوں کے ساتھ ہوا تھا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کی یوں تو بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن اس میں ایک پہلو کی طرف آپ کی توجہ مزید دلانا چاہوں گا کہ عام طور پر آپ نے ہو سکتا ہے مختلف محافل وغیرہ میں شرکت کا سلسلہ کیا اور مختلف جگہوں پر آپ نے حاضریاں دی ہوں، تو وہاں باقاعدہ سے ایک جو انداز، ایک مروجہ انداز بھی ہے، اور شرعاً اس پر کو اگرچہ کلام نہیں ہے. نقیب محفل ہوں گے، اگر 4 گھنٹے کی محفل ہے تو 2 گھنٹے ان کے ہوں گے اور 2 گھنٹے جو ہیں بقیہ حضرات کے ہوں گے. ہمارا جو ہفتہ وار اجتماع کا شیڈول ہے، اس کا ابتدا سے انتہا تک پورے کا پورا اسکیجول جو ہے یہ باقاعدہ سے وقت تقسیم کیا جاتا ہے. تلاوت اتنی دیر کی ہوگی، نعت اتنی دیر کی ہوگی، بیان اتنی دیر کا ہوگا، ذکر اتنی دیر ہوگا. ہمارے جو مستقل شرکاء ہیں ہفتہ وار اجتماع کے، اگر یوں کہوں کہ یہ ذہنی طور پر پہلے سے تیار ہوں گے کہ اتنے بجے پہنچیں گے تو بیان سن سکیں گے، اتنے بجے پہنچیں گے تو دعا میں شرکت ہو سکے گی. ہم لیٹ ہو گئے تو یہ ہفتہ وار اجتماع سے محرومی کی صورت ہو سکتی ہے. ہمارے ہاں جو پاکستان میں وقت اجتماع کا لاک ڈاؤن سے پہلے جاری تھا، اس کا دورانیہ اگر آپ ارشاد فرما دیں. ویسے تو تقریباً کم و بیش 2 گھنٹے کا اجتماع ہوتا ہے، اذان مغرب سے لے کے. جی اذان مغرب سے، اور عند ضرورت جو ہے اس کی تبدیلی کا بھی وہ ہے. میں آپ کو جدول عرض کر دیتا ہوں. سمجھیں کہ اس کی 3 نشستیں ہیں ہفتہ وار اجتماع کی مکمل. پہلی نشست جو ہے اذان مغرب سے صلاۃ والسلام تک ہے، اور اختتام مجلس تک یہ سمجھیں کہ وہ جدول وغیرہ. دوسری نشست جو ہے عشاء کی نماز، اگر اجتماع مغرب تا عشاء ہے تو نماز عشاء کی باجماعت نماز کے بعد 15 منٹ کے بعد مدنی حلقوں کا سلسلہ، بیچ میں انفرادی کوشش، پھر کچھ مدنی حلقے میں مختصر 5 منٹ کا بیان ہے، پھر 5 منٹ دعا یاد کرائی جائے گی، پھر 5 منٹ اجتماعی طور پر محاسبہ کرایا جائے گا، پھر خیر خواہی لنگر رضویہ کا سلسلہ ہوتا ہے. عاشقان رسول اپنے گھروں سے کھانا پکا کے لے آتے ہیں، اور کوئی اپنے مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے لے آتے ہیں، کوئی بزرگوں کی نیاز لے کر آ جاتے ہیں. تو اس طرح کی تراکیب ہوتی ہیں. اب اس کے بعد پھر وہ آرام ہوتا ہے، رات اعتکاف ہوتا ہے. پھر تہجد سے یہ اگلی نشست شروع ہوئی، جس کے اندر تہجد بھی ہے، دعا و مناجات بھی ہے، شجرہ شریف بھی ہے، اوراد و وظائف بھی ہیں، پھر مدنی حلقہ بھی ہے، صدائے مدینہ بھی ہے، صلاۃ والسلام ہے. یہ اس طرح 3 نشستیں اس طرح. تہجد کا آپ نے ذکر کیا تھا، جو پڑھنا چاہے ہاں ان کو سمجھیں کہ یوں ترکیب ہوتی نا
کہ آپ جو یہ چاہتے ہیں کہ انہیں تہجد کے لیے اٹھایا جائے، یہ فلاں جگہ پر آرام کر لیں، تو ان کو پھر اٹھا دیا جو جائے. وہاں سو رہے ہوں گے ان کو اٹھا دیا ان کو جائے. اٹھا، سب کو نہیں اٹھایا جاتا، سب کو نماز فجر کے لیے اٹھایا جاتا. ماشاءاللہ. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہفتہ وار اجتماع کا مختصر تعارف آپ نے دیکھنے سننے کی سعادت حاصل کی. یہ جتنی بھی باتیں ہیں، اگر یہ کہوں کہ یہ زبانی باتیں ہی آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، کچھ شہد کا ذائقہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہفتہ وار اجتماع میں کیا ہوتا ہے. براہ راست مدنی چینل پر بھی الحمدللہ ہر جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع کی صورت ہوتی ہے. ہفتہ وار اجتماع کا ہر جمعرات کو جو براہ راست مدنی چینل پر وقت ہے، ابھی لاک ڈاؤن کے ایام میں جو مدنی چینل پر ہفتہ وار اجتماع کی صورت ہے، رات پاکستانی وقت کے مطابق 9:30 بجے تلاوت و نعت سے ہفتہ وار اجتماع کا آغاز ہو جاتا ہے. تو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی سعادتیں حاصل کیجیے. آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں. سوال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عرفان اتاری، درجہ خامسہ، جامعۃ المدینہ ہدا، سردار آباد، فیصل آباد. یا سیدی، میرا سوال یہ ہے کہ ایسے کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے بندہ اپنا علم بھول جاتا ہے؟ جواب عنایت فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. النسیان من العصیان، وہ بھولنے کا مرض یا علم سے ہی محرومی ہو جائے، اس کی برکتوں سے محرومی ہو جائے تو گناہ اس کے سبب بن سکتے ہیں. اب بدقسمتی سے اگر کوئی جامعہ میں پڑھنے کے باوجود گناہوں سے نہیں رک پاتا، پھر علم کی برکتیں کیسے حاصل ہوں؟ روشنی اور اندھیرا ساتھ ساتھ کیسے رہے گا؟ تو اگر گناہوں کا سلسلہ ہے، استغفر اللہ، نمازوں میں غفلت ہے، دوستیاں اب بھی پرانی ہیں جو کہ بے نمازی ہیں اور ان کا کوئی بیچاروں کا اخلاق اچھے نہیں ہیں، گفتار اچھی نہیں ہے، تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ وہ نیکیوں میں دل نہیں لگے گا اور علم کی برکتیں حاصل نہیں ہوں گی. یا استغفر اللہ، کوئی طالب علم اگر تکبر کا شکار ہو جاتا ہے کہ میرا حافظہ بہت اچھا ہے، میں جلدی سبق یاد کر لیتا ہوں، میں تو وقت پر آتا ہوں، مجھے تو کبھی استاد صاحب نے کوئی ڈانٹا نہیں، اس کو تو یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے، کسی کو حقیر سمجھا، تو اس میں بھی جو علم کی برکتیں اس سے محرومی ہو سکتی ہے. اللہ پاک ہمیں علم نافع نصیب فرمائے. اس میں کئی ایک اسباب اس کے ہوں گے. راہ علم کتاب پڑھی جائے اور کامیاب طالب علم کون، ان دونوں کو اگر پڑھیں تو انشاءاللہ علم دین کی راہ پر چلنا آسان ہو جائے گا. ماشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. آخری سیگمنٹ ذکر مرشد، امیر اہل سنت کی حسین یادیں. تو آج کس حسین یاد کا تذکرہ فرمائیں گے؟ انشاءاللہ 1996 کا ذکر کروں گا. محفل چل مدینہ تھی فیصل آباد میں، دھوبی گھاٹ میں ہوئی تھی اور بہت پرسوز اور عقت انگیز محفل چل مدینہ کیا ہوتی ہے؟ اگر مدنی چینل کے ناظرین کو سب کو شاید معلوم نہیں ہوگا. اب تو وہ حالات ایسے ہو گئے اور امیر علیہ سنت کے سیکورٹی کے اور اس طرح کے معاملات ہیں. امیر علیہ سنت کے ساتھ جو خوش نصیب سفر حج کرتے تھے تو انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ مشرف چل مدینہ ہے. امیر علیہ سنت جس کو اجازت دیں کہ آپ میرے ساتھ حج کرنے جا سکتے ہیں، تو امیر علیہ سنت نے کچھ مدنی انعامات کی شرطیں رکھی ہوئی تھیں اور خرچہ اپنا اپنا ہوتا ہے، ہاں یہ واضح ہو جائے. تو مجھے 1996 میں سعادت ملی تھی، تو فیصل آباد میں جو محفل مدینہ ہوئی تھی اس کے اندر امیر علیہ سنت کی تشریف آوری ہوئی. بہت سردی کے دن تھے، تو جہاں پر امیر علیہ سنت کا ہم نے مختصر قیام رکھا تھا، ایک جگہ تو تھا آرام کا، ایک جگہ ہم نے صرف وہ چائے کی ترکیب رکھی تھی، تو وہاں پر آپ تشریف لائے. تو سنی رضوی مسجد جو ہے محدث اعظم پاکستان کا مزار پر انوار جہاں اس کے متصل ہے، اس سے متصل ہے، وہاں کے حافظ صاحب غالباً پردہ فرما گئے، حافظ مختار، وہ مؤذن بھی تھے اور نائب امام بھی تھے. تلاوت بھی بہت اچھی فرماتے تھے، ناشری بہت اچھی پڑھتے تھے. وہ پل سے اتارو رہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. یہ کلام میں نے کئی بار پڑھا، مقطع سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو ہوا یوں کہ وہاں ان صاحب کے ہاں جہاں چائے کی ہم نے ترکیب رکھی تھی، وہاں حافظ مختار صاحب بھی پہنچے ہوئے تھے.
अमीर अहले सुन्नत ने उन्हें फरमाया कि हाफिज साहब नात शरीफ सुनाए, या शायद गालिबन फरमाया कि आला हजरत की नात सुनाए। अब उन्होंने यही नात शुरू कर दी, पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह जब उन्होंने मक्ता पढ़ा तो मुझे आला हजरत के इस कलाम का मक्ता समझ में आ गया। ये मक्ता क्या होता है? जी, शायर अपने कलाम में अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है तो उसको मक्ता कहते हैं। पहला शेर मतला कहलाता है, आखिर मक्ता होता है। अब इसका मक्ता मुझे समझ में नहीं आता था कि इसमें आला हजरत क्या फरमा रहे हैं। उनके सिवा रजा हामी नहीं जहां, गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर ना हो। पता नहीं क्या है ये। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की सोहबत की बरकत से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस मक्ते की कुछ समझ में आई। यानी आला हजरत ये फरमा रहे हैं उनके सिवा, यानी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिवा रजा कोई हामी नहीं, कोई हामी नहीं। जहां गुजरा करे पिसर पे, पिसर बेटा, पिदर को खबर ना हो। बाप बेटे के करीब से गुजर जाएगा और उसको अपनी पड़ी होगी, अपने बेटे को नहीं पहचान सकेगा। ऐसे में उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं। सुभान अल्लाह। तो ये अमीर अहले सुन्नत की एक हसीन याद भी थी और अमीर अहले सुन्नत की एक बरकत भी थी। इसमें कुरान पाक की आयत है, तो ये बात जिस तरह किसी ने कहा ना हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं, सुभान अल्लाह। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के जिस शेर का तज़किरा भी किया गया, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, क़यामत के दिन ये सारे रिश्ते नाते टूट जाएंगे, वही रिश्ते कायम रहेंगे जो तकवा और परहेजगारी की बिना पर कायम किए गए होंगे। सुभान अल्लाह। तो निगरान पाकिस्तान माशा अल्लाह खुश इल्हान नात खान भी हैं, तो इसी कलाम का मतला और मक्ता यानी पहला और आखिरी शेर सुनने की सआदत हासिल करते हैं। पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तुम पर को खबर ना हो। उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहां, गुज़रा करें पिसर पे पिदर को खबर ना हो। अमीर अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं कि जिसको इश्क़ रसूल की तलब हो उसे चाहिए कि हदायक बख्शिश पढ़े। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का नातिया दीवान हदायक बख्शिश हासिल कीजिए, पढ़िए, और अगर कोई मकाम समझ ना आए तो उलमाए अहले सुन्नत की खिदमत में रुजू कीजिए। हकीकत यह है कि कलामुल इमामी इमामुल कलाम। अच्छा असद भाई, मैं एक ऐप है दावा इस्लामी की, नातिया कलाम माशाअल्लाह, नात कलेक्शन, मैं इसकी तरफ तवज्जो दिलाऊंगा। जो माशाअल्लाह ये 5 इमाम अहले सुन्नत, आला हजरत का कलाम, समान बख्शिश मुफ्ती आजम हिंद, वसाइल बख्शिश अमीर अहले सुन्नत का कलाम, ज़ौक़ नात हसन रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह का कलाम, क़बाला बख्शिश मद्दाहुल हबीब का कलाम, ये 5 किताबें इस ऐप के अंदर मौजूद हैं। ये टेक्स्ट भी है, आप पढ़ भी सकते हैं, आप सेंड भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर ऑडियो कलाम भी हैं। ये कलाम जो ना पढ़े हुए भी हैं, वीडियो भी हैं, आप सुन भी सकते हैं, आप इसको किसी को भेज भी सकते हैं। क्या कहता हूँ, ना हिंग लगे ना फटकड़ी, रंग भी चढ़े चोखा। सुभान अल्लाह। यानी कोई खर्चा भी नहीं होगा और मजे को भी मजा आ जाएगा इंशाअल्लाह। मोबाइल में आपके 5 किताबें मौजूद रहेंगी जो आपकी पसंद की नात। अच्छा, सर्चिंग ऑप्शन के साथ वो हुर्फ तहज्जी क्या करना है, डाउनलोड करना है, इसको लाइक करना है, क्या सारे ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं, तो मजा आ जाए। तमाम नाजरीन को यही गुजारिश करूंगा कि इतना आसान जरिया जिक्र कर दिया गया, और सिर्फ हदायक बख्शिश नहीं
اس کے علاوہ 4 کتابیں مزید بھی. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں محبت رسول کی دولت نصیب فرمائے اور عشق رسول میں اضافے کا سامان نعت شریف سننے سنانے کے ذریعے بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس ذریعے کو اپنانے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آمین. ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر ہے. جانے سے پہلے ایک سوال مزید شامل سلسلہ کریں گے اور نگران پاکستان سے انشاءاللہ مزید اس پر مدنی پھول سنیں گے. سوال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فہد ہے، فیصل آباد سے میں بات کر رہا ہوں. پراپرٹی کا میرا کام ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہر وقت میں اپنے کام میں بیزی رہتا ہوں، لہذا مجھے ایسا کوئی حل بتائیں جس سے میں نماز قرآن وغیرہ بھی پڑھ سکوں اور اپنا کام وغیرہ بھی کر سکوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ کی کڑن مرحبا. تو ہر وقت تو کوئی بھی کسی کام میں نہیں رہتا، سونا بھی ہوتا ہے، کھانا بھی ہوتا ہے، رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں، خوشی غمی بھی ہوتی ہے. تو اپنے ٹائم میں سے آپ کچھ ٹائم علم دین سیکھنے کے لیے نکالیں. آپ آن لائن بہت سارے کورسز ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی کے مبلغین کی صحبت حاصل کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی والے آپ کو گھر آ کر قرآن پاک پڑھا دیں گے. وہ تڑپ سچی ہونی چاہیے. اللہ کی رحمت سے سارے کام ہو جاتے ہیں. تو اس میں مزید یہ بھی ہے کہ ایسا تو شاید نہیں ہوتا ہوگا کہ بعد فجر ہی پراپرٹی کا کام شروع ہو جی جائے. جی. تو ہمارے جامعۃ المدینہ کے جو کلاسز کے اوقات ہیں یہ 8 سے 1 ہیں اور آپ کے فیصل آباد میں الحمدللہ متعدد جامعات المدینہ عالم یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریگولر اسٹوڈنٹ بھی بن سکتے ہیں؟ مستقل آئیں. اچھا. 8 سے 1 تشریف لائیں، ایک کے بعد پراپرٹی کا کام کریں. واہ بھی واہ. اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا آمین، فرمائے. اور آمین. جس طرح آپ نے جامعۃ المدینہ آن لائن کا ذکر کیا تو 32 کورسز، جی 32 کورسز اسلامی بھائیوں کے لیے ہیں. ان میں سے کوئی بھی کورس منتخب کریں، گھر بیٹھے پڑھیں. اس میں تو وقت بھی ان کی اپنی مرضی کا ہوگا. جی. صبح پڑھیں، جی. شام پڑھیں، جی. دن پڑھیں، رات جی. پڑھیں. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. رب کریم اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کیا شان ہے ان کی یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما.